صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج 7 اکتوبر ہے اور سن 2025 منگل کی شام بعد نماز عشاء حسب پروگرام انشاءاللہ کل سے ہمارا سالانہ جوڑ اور سالانہ اجتماع شروع ہے۔ احباب کی آمد و رفت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے لے آئے اور اللہ تعالیٰ خیریت سے اور عافیت کے ساتھ اجتماع کو مکمل فرمائے اور اس کے فیوزات و برکات اللہ سب کو نصیب فرما کر ہم سب کی دنیا آخرت کی زندگی کو اللہ کامیاب فرمائے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اعتقاد۔ کیا ہے؟ اعتقاد، عقائد۔ آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں نا، عقائد، کہ جی میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کو عقائد، اعتقاد ٹھیک رکھو بھائی، یہ کہتے ہیں نا۔ اب ایک ہے اعتقاد اور ایک ہے اعتقاد کی حقیقت۔ اعتقاد کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، وہ تقریباً معروف معنوں میں سب کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جزا سزا کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو مانتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ۔ شریعت جو ہے نا، اور ایک لفظ آپ سنتے پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں طریقت، اور ایک لفظ سنتے پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں حقیقت، اور ایک لفظ سنا پڑا جاتا ہے معرفت۔ یہ بات نجات کے لیے صرف عقیدے کا علم ہونا کافی نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں بھائی کہ یہ عقیدہ ہے۔ اعتقاد اس کا ایک وسیع معنی ہے اور یہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق و اختیارات، یہ اعتقاد کی بنیاد ہے، عقیدے کی بنیاد ہے۔ اب ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اس کے حقوق و اختیارات کے بارے میں ایک بندے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہم میں سے اکثریت جو لوگ ہیں وہ علم الیقین کے حامل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس طرح ہے، لیکن جس وقت مزاج کے مفاد کے خلاف کچھ ہوتا ہے اس وقت اعتقاد کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جب مزاج کے خلاف کچھ ہوا، نفس کی چاہت کے خلاف ہو گیا، اس وقت سب کی توحید ڈھیر ہو گئی، توحید ختم۔ تو یہ اعتقاد ٹھیک ہے ہمارا؟ کہاں گیا اعتقاد؟ اب خشت اول جو ہے نا، بنیاد کی اینٹ، پہلی اینٹ، خشت اول چون حد معمار، کیا عثمان صاحب؟ خشت اول چون حد معمار کج۔ خشت اول اگر ٹھیک نہیں ہے، سریا تک بھی آپ اس تعمیر کو لے جائیں نا، وہ ٹڑی رہے گی۔ بھئی بنیاد ہے، بنیاد سے آگے چلتا ہے آدمی۔ اب صحیح عقیدہ، اعتقاد، ہم جو مسلمان اس وقت ہیں
اکثریت توحید کی تعبیرات کو سمجھتی ہے، اور توحید کی تعبیرات، اعتقاد کی تعبیرات، ان کو دین سمجھتی ہے کہ یہ دین ہے ہمارا، بھئی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جس وقت بنتی ہے جان پر اللہ یاد نہیں ہوتے، اس وقت اللہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو ہمارا جو اجتماع ہوتا ہے یا ہماری جو یہ جو بیٹھک ہے نا میل بیٹھنے کی، اس میں کثرت مقصود نہیں ہے. ہم جتنے لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہی کا اعتقاد ٹھیک ہو جائے نا، انہی کا اعتقاد. بدر میں 313 ہی تھے نا، مجمع لاکھوں کا تو نہیں تھا. اور 23 سالہ محنت کے شاہکار جو مجمع تیار ہوا وہ کوئی 1,44,000 کا مجمع ہے. لیکن اعتقاد کے اعتبار سے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل و دماغ میں، اس کی سوچ و فکر میں رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں کجی ہو. آپ مثال دیکھتے ہیں صحابیات کو، صحابہ کو. اس لیے اگر مثال پیش کی جائے نا تو کیونکہ ان کی مثال اللہ نے پیش کی ہے، تو ہمیں بھی اگر بطور دلیل کسی کو پیش کرنا ہو نا تو صحابہ کو پیش کریں. کہ ان کا اعتقاد کیسا ہے. پھر اعتقاد کی جو تعبیر اور تشریح جو کچھ صحابہ نے سمجھا ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکا. اب ہم بھی اگر اس سفر پہ چل کے کامیاب ہونا چاہیں گے نا تو اسی جماعت کو دیکھیں گے. یہ پہلی جماعت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ان کی اعتقاد کی تعریف ہے ساری. آمن ابو بکر، آمن عمر، آمن عثمان، آمن علی، ایسا یقین لاؤ. اب ہم کیوں لٹے جا رہے ہیں، کیوں پٹے جا رہے ہیں؟ دیکھو صحابہ کے اعتقاد پر نا جب تنقید ہوئی نا کہ یہ کس راستے پہ چل پڑے، کہاں جا رہے ہیں، یہ کفار اور مشرکین کا جو پہلی تبرہ اور طنز تھا نا ان پر، وہ یہ تھا کہ اس طرح کے اعتقاد اگر ہمارے ہوئے نا تو ہم بیوقوف ہو جائیں گے، ہم بیوقوف ہو جائیں گے. اب جن ہستیوں پر طنز کی وجہ سے اللہ کو غصہ آیا ہو، کیا شان ہوگی ان کی. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے اعتقاد کی تعریف خود کرتے یا اپنا دفاع خود کرتے، وہ تو ہر شخص کرتا ہے. کیوں مفتی صاحب؟ سچا ہو کہ جھوٹا ہو بندہ اپنا دفاع کرتا ہے نا. کمال تو یہ ہے کہ ان پہ طنز ہو اور ہلچل اوپر مچ جائے، فضا اوپر کی تبدیل ہو جائے اور فیصلے اوپر سے آ جائیں. کیوں نصیب اللہ بھائی؟ اللہ نے فرمایا اچھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا اعتقاد لاؤ جو میرے نبی کے صحابہ لائے، اور تم کہتے ہو ایسا اگر کریں گے تو ہم بیوقوف ہو جائیں گے. اللہ نے کہا الا انہم السفہاء، خبردار وہی لوگ ہیں بیوقوف جو میرے نبی کی اس جماعت کو بیوقوف کہتے ہیں. اب بنیاد ٹھیک ہو نا
اللہ اپنے بندے پہ پھر شیطان کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے. اللہ اپنے بندے پر شیطان کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے. اب یہ بنیاد ہے. اب اس بنیاد والا آدمی کہیں مار کھا سکتا ہے؟ نہ وہ یہاں ناکام نہ وہاں ناکام. اعتقاد ٹھیک ہے، بظاہر جسم خون سے لت پت ہے، گردنیں مولی گاجر کی طرح کٹی جا رہی ہیں، ایک خون آلود ماحول ہے، سارا خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، اور صحابی کہہ رہے فزت و رب الکعبہ، خدا کے کعبے کی قسم ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم پاس ہو گئے ہیں. اور بھئی یہ کیسا پاس ہونا ہے؟ یہاں خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اور ادھر خدا کی غیرت، ادھر خدا کا قرآن بول رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار، ان لوگوں کو تم میت کہتے ہو، ان کو مردے کہتے ہو. یہ کہاں مردے ہوئے، یہ تو زندہ ہیں. اب بظاہر زندگی کا سامان نظر نہیں آ رہا کوئی بھی، وہ تو مر گئے ہیں، لیکن وہ مر کر زندہ ہو رہے ہیں. اور صرف بات اللہ کہتے ہیں زندگی تک ختم نہیں ہو رہی، وہ ہمارے ہاں سے رزق بھی کھا رہے ہیں اس وقت. تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اعتقاد، عقیدہ ٹھیک ہونا. اللہ کی ذات کے اعتبار سے بھی، اس کی صفات کے اعتبار سے بھی، اس کے حقوق و اختیارات کے اعتبار سے بھی دل کے کسی گوشے میں غیر نہ ہو، دل کے کسی گوشے میں غیر نہ ہو. یہ ہے بنیاد جس کو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں، اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے. اور اس کی حقیقت حضرت شاہ جی امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ میں جب غور کرتا ہوں اس پر کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لا ہے نا، یہ اتنی مضبوط قسم کا ڈنڈا ہے، اس میں اتنی مضبوط ڈانگ ہے. یہ اگر آگے اللہ کا استثناء نہ ہو تو خود خدا بھی نہ بچے، خود اللہ بھی نہ بچے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کہاں کہاں دل لگا بیٹھے ہو کہ اس کے بغیر رہ گئے. یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. لا الہ، کتنی واضح بات ہے. یہ کوئی نہیں اللہ کے بغیر. یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ سب نظروں کا فریب ہے سارا، یہ سارا کچھ نظر کے دھوکے ہیں سارے. اور جن کی آنکھوں سے اللہ نے پردے کو ہٹایا وہ حقیقت تک پہنچے، اور جن پر یہ پردہ پڑا رہا وہ بیچارے نہ سمجھ سکے. اور پیغمبروں کو اللہ نے کہا، سیدنا یونس علیہ السلام کو، کہ جب یونس علیہ السلام مشکل میں پھنس گئے نا، پریشانی آ گئی، اور ایسی پریشانی دوستو، ایسی پریشانی جس پریشانی کا ذکر اللہ نے کر کے خود فرمایا کہ یونس جو ہے نا صرف ایک اندھیرے میں نہیں ہے، یونس صرف ایک اندھیرے میں نہیں ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اتنی بڑی پریشانی آئی ہے، اب خدا کے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ دیکھو، اللہ جب اپنے پیغمبروں کے گزشتہ واقعات ذکر کرتے ہیں نا، وہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس نبی کو میں نے اس طریقے سے کامیاب کیا تھا، اور اس کو نکالنے کا میرا طریقہ کار یہ تھا، اور تمہیں یہ اس لیے یہ قصہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے. کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس مشکل میں کسی اور کو پکارنے کی، کسی اور سے مدد چاہنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو مانگنا ہو تو پھر کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور جیسے یونس علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے کیا جی؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجل، آگے کیا ہے؟ وزکریا، اے اللہ، خدا کی عجیب شان ہے، گزشتہ نبیوں کے قصے بیان کرتا ہے کہ اس نے مجھے اس طرح پکارا تھا، اس نے مجھے اس طرح پکارا، زکریا نے ایسے پکارا، یونس نے ایسے پکارا، فلاں نے مجھے ایسے پکارا۔ اب یہاں اگر یونس علیہ السلام کی بات کریں نا، تو یونس علیہ السلام کے اعتقاد کو اللہ نے کیسے بیان کیا؟ عقیدے کو ایسے بیان کیا کہ یونس اگر تو مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتا نا، پھر اپنے عقیدے کی تجدید نہ کرتا، اپنا عہد، اپنا پیمان، اپنا وعدہ، تو پھر تمہارے ساتھ میں کیا کرتا؟ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر ہم قیامت تک آپ کو یہیں رکھتے، مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے آپ۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہوئی؟ اعتقاد، عقیدہ۔ یہ ٹھیک ہے، دور جدید کے اندر اس وقت ہمارے ذہن اور دماغ پر، دلوں پر بہت ساری بیماریاں چھا گئی ہیں نا، جن کو کوئی اینزائٹی کا نام دے، کوئی ڈپریشن کا نام دیتے ہیں، کوئی تناؤ کھچاؤ کا نام دیتے ہیں، اعصابی مسائل قرار دیتے ہیں۔ دن کو بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی آپ سے، صحیح عقیدے کی تعبیر کیا ہے؟ نہ خالق کی شکایت مخلوق سے کرے، نہ مخلوق کی شکایت خالق سے کرے، نہ اللہ کو کہے تیرے بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور نہ بندے کو کہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ بس بات ختم۔ اب انزائٹی رہے گی، پھر انزائٹی رہ جائے گی، پھر بات ہی ختم۔ ایک عقیدہ جو ہے نا، ایک اعتقاد ہزار غموں سے بندے کو چھڑا دیتا ہے، ہزار غموں سے چھڑا دیتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت نہیں ہے نا، مچھر کا ڈر ہے، مکھی کا ڈر ہے، ڈینگی کا ڈر ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے خوف ہیں یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، کتنے خوف پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بستونگ والوں کو کتنے خوف لگے ہوئے ہیں، وہ مار دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ پکڑ دے گا، پھر کیا ہوگا؟ جن کو کوئی نہیں مارنے کے لیے آتا وہ بھی مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میرا رونا اس دن بند ہوا، میرا رونا اس دن بند ہوا جب میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں آیا اور ایک اینٹ رکھی سر کے نیچے اور سو گیا، جب کوئی اٹھانے کے لیے گیا تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی جدائی پر رویا کرتی تھی، میں عبد الرحمن کے پیچھے روتی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ موت فوت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، دماغ سے یہ بوجھ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، یہ چیز دل سے ختم کر دی اللہ نے۔ تو ماں سوائے اللہ جب تک دنیا دل سے نہیں گیا نا، تو اس وقت تک ہم اپنا عقیدہ نہیں بیان کر سکتے کہ ہم صحیح العقیدہ ہیں۔ لقمان حکیم نے جو نصیحتیں کی تھیں اپنی اولاد کو، کیا کمال نصیحتیں ہیں وہ۔ بولے عثمان صاحب صبح بیان کرنی ہے آپ نے، لقمان حکیم کی نصیحتیں بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، ارے بیٹے شرک نہ کرنا، بیٹے شرک نہ کرنا۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اولاد کو نصیحتیں کی نا،
اس میں بنیاد اسی بات کو رکھا اور زبردست نصیحت ہوتی. میں انشاءاللہ کسی مجلس میں ان کو بیان کروں گا، وقت بھی کم ہے. تو ایک عارف نے لکھا ہے کہ میں نے جب قرآن پڑھا اور لقمان حکیم کی نصائح کو پڑھا اور پھر پیران پیر کے نصائح کو پڑھا تو مجھے یہ خیال گزرا اگر قرآن کریم اگر پیران پیر کے بعد نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو یہاں شامل کر لیتا. یعنی اس درجے کی نصائح ہے، یہ اس درجے کی دعوت ہے. تو سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ بس اب میں نے مشت نمونہ خروار آپ سے یہ بات کر دی ہے. ابھی آپ دیکھتا ہوں میں آپ کی کہ میری اس بات کو آپ کیسے مکمل کرتے ہیں. آگے 5 باتیں اور بھی ہیں. ابھی عقیدے کو کھولا نہیں ہے، اعتقاد بھی کھلا نہیں ہے. اچھا ابھی حضرت باسا صاحب کو کہا کہ علم فراہم کرو ہمیں، ابھی اعتقاد کھلا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اعتقاد پر یہ بنیاد ہے. یقین جانے پیری مریدی کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کریں گے نہ کر سکا ہے آج تک کچھ بھی. اللہ کا سامنا جب ہوگا نا تو سب کے راز کھل جائیں گے وہاں پر کس کو کیا اعتقاد حاصل تھا. ہمارے حضرت جب نصیحت کرتے تھے نا کبھی کبھی تو بد عقیدہ لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ بس یہ پیر بزرگ جو ہیں بس ایک پھونکا ماریں گے تو آسمان کو پہنچا دیں گے. آئے ہائے. تو میں کہتے تھے سنگیو خدا دا بوا نہ چھوڑیو، سنگیو خدا دا بوا. اور دوستو اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا، بس اللہ کا در نہیں چھوڑنا. پیر صاحب گولڈا شریف فرمایا کرتے تھے جب اپنی جان پہ بنے گی نا پھر اسی وقت اللہ کو پکارنا ہے. جب بعد میں تم نے ذلیل ہو کے آنا ہے تو پہلے کیوں نہیں آتے ہو؟ پہلے کیوں نہیں آتے ہو کہ اپنی سوچ اپنی فکر کو ٹھیک کرو. بولے شہزادہ دا خبر صحیح ہے کہ نا دا سے خبر تھا پیرانو نہ دل دے تو چلتا ہوئے پرون دلتا چلتا ہوئے تو تا سر گپ نہ لگوں بس. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة رب اوزعنی ان اشکر نعمتک